کل ہم لوگ بیٹھے تھے تو مفتی صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی. مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ سیدوں کے لیے جو ایک سادات کے لیے جو ایک نکالا جاتا ہے جسے خمس بھی کہا جاتا ہے. مفتی صاحب صحیح لفظ استعمال کر رہی ہوں؟ سادات کے لیے خمس ہوتا ہے. خمس ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے مفتی صاحب ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے, اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کریں گے؟ عمومی طور پہ لوگ نہیں کرتے. ہمارے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فقہ جعفریہ میں ابھی تک خمس کا تصور موجود ہے. خمس کا لفظ ہے, اصل لفظ خمس نہیں ہے. صحیح. قرآن مجید میں جہاں 10واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں پر خمس کا لفظ ہے. صحیح ہے. اہل سنہ کے ہاں خمس کا جو تصور ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خمس مال غنیمت میں سے نکالا جاتا تھا جنگ کے بعد, ٹھیک ہے, تو اب چونکہ جنگیں نہیں ہوتی تو اہل سنہ نے خمس کا جو معاملہ ہے وہ سادات کے لیے ختم کر دیا ہے. جب ہوں گی تو اہل سنہ نے تو نہیں ختم کیا, وہ قرآن کے حکم کے مطابق اب نہیں ہو رہا. اب اس کا ایک نئے عمل بدل ضرور ہے کہ سادات کی آپ ایسے خدمت کر دیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں معدنیات نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنہ آج تک اس بات پر قائم ہے کہ جو معدنیات جو ہمارے ملک میں جتنی بھی نکلے, چاہے سونا نکلے, چاندی نکلے, کوئی بھی دھات نکلے یا پیٹرول نکلے, اس میں سے 5واں حصہ سادات کرام کو دینا پڑے گا. وہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہ پوری کائنات نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ سرکاری طور پر یہ کام ہونا چاہیے سادات کرام کی اس طریقے سے خدمت کی جائے, تو وہ نہیں کی جاتی. نہیں کی جاتی. نہیں کی جا رہی. کہاں کی جا رہی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے سر, کیا ہاں اگرچہ ہمارے ہاں باقاعدہ آئین میں یہ موجود ہے, لیکن اس پہ عمل کہاں کیا جاتا ہے؟ عشر کا سارا فنڈ جو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ زکوٰۃ کا سارا فنڈ جو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے وہ سارا کہاں جاتا ہے؟ ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر سادات کرام کی خدمت کریں کہ زکوٰۃ, فطرہ اور عشر سے ہٹ کے, چونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ہی اوساخ الناس, یہ لوگوں کے مال کا میل ہے, میری اولاد کو یہ نہیں جچتا کیونکہ میری اولاد پاک ہے, طیب ہے, طاہر ہے. تو ہم زکوٰۃ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کو نہیں دے سکتے. آپ علیہ السلام کی اولاد کو اپنی مالی جو ذاتی جو خدمت ہوگی, جو ذات سے جو ہمارے پاس مال ہوگا, وہ اولاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کریں گے. یہ ایک صورت ہے. پھر اس میں مختلف بہت ساری صورتیں نکلتی ہیں, وہ پھر جیسے جیسے ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں, تو پھر وہ ہم شرعی فیصلوں کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال میں اس وقت ایک درد دل سے, چونکہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے, میں درد دل سے ایک بات کرنا چاہوں گا. سید زادیاں لوگوں کے گھروں پہ کام کر رہی ہیں, لوگوں کے برتن دھو رہی ہیں. آپا نبی پاک کی اولاد ہے, لوگوں کے گھروں پہ جھاڑو لگا رہی. کیا ہمارا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے, اور جس نبی کی بیٹی جنت کے سرداروں کی ماں ہے اور جنت کی ملکہ ہے, اس کی بیٹیاں آج لوگوں کے گھروں پہ جھاڑو لگا رہی ہیں, اور پھر وہ اپنے نسب چھپا رہی ہیں زکوٰۃ فطرہ لینے کے لیے کہ ہم لوگ ان کی خدمت نہیں کرتے. وہ زکوٰۃ فطرہ لینے کے لیے اپنے نسب چھپا رہی ہیں. خدا کے لیے اپنے معاشرے کے اندر, اپنے گلی محلے کے اندر زیادہ دور نہ جائیے, اپنی گلی میں سرچ کیجئے, آپ کو ایسے سادات ملیں گے. اپنے محلے میں سرچ کیجئے, آپ کو ایسے سادات ملیں گے جن کو آپ کی اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے. الطاف حسین علی نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے, ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے, نسبت تو بہت اچھی ہے پر حال برا ہے. اس وقت ہمارا حال اس قدر برا ہے کہ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل کو ہماری ضرورت ہے. بے شک. دیکھیے نا, ہم بڑی بڑی دیگیں, میں منع نہیں کرتا جی, میری بات کو غلط رنگ نہ دیا جائے, ہم امام حسین لجپال سرکار کے نام کی بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں گے, امام حسن لجپال سرکار کے نام کی بڑی بڑی دیگیں چڑھانی بھی چاہیے, لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ وہ امام حسین کا بیٹا, امام حسن کا بیٹا جو میری گلی میں رہتا ہے, اس کو کیا میری توجہ کی ضرورت ہے؟ سیدہ خاتون جنت کی وہ اولاد جس کو آج میری توجہ کی ضرورت ہے, میں یہ بڑی بڑی دیگیں پکا کے لوگوں کو تو کھلا رہا ہوں, بالکل, کیا اس کے بچوں نے اسکول کی فیس دی ہے؟
کیا اس کے بچوں کے اسکول کا یونیفارم پرانا ہو کے پھٹ تو نہیں گیا؟ ہم نے ایسے ایسے سادات بھی دیکھے ہیں اللہ اکبر، کہ جن کو اسکول میں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے جن کے بچوں کو، کیوں؟ کہ فیس نہیں دی، کیوں؟ کہ ان کے پاس یونیفارم نہیں ہے۔ تو کیا کل بروز قیامت ہم امام حسین لجپال، امام حسن لجپال سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کی اولاد تڑپتی رہی اور ہم آپ کے نام پر لوگوں کو ایسے ہی کھلاتے رہے؟ صحیح بات۔ تو خدا کے لیے آپ تھوڑا رحم کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، مستدرک للحاکم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام ثم صلی وصام ثم مات فهو مبغض لآل محمد فقد دخل النار۔ فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی ساری زندگی مکۃ المکرمہ میں کعبۃ المشرفہ کے اندر رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے مابین گزار دے ساری زندگی، ایک طرف حجر اسود ہو اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہو، اس طرح اپنی ساری زندگی گزار دے اور دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرے اور پھر اسے موت آ جائے، اس کے دل میں آل محمد کا اتنا سا بھی بغض ہو، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے، جنت میں نہیں جا سکتا وہ آدمی۔ اگر ہمارے دل میں آل محمد کا، میں جانتا ہوں ہمارے دل میں آل محمد کا بغض نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں آل محمد کے لیے وہ ہمدردی بھی تو نہیں ہے نا جو ہمدردی ہونی چاہیے عملی طور پہ۔ ہاں زبانی طور پہ تو ہم بہت بڑے ہمدرد ہیں آل محمد کے لیے، بالکل، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آل محمد کی ہمدردی کی تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے ان کی خدمت کریں۔ زکوٰۃ تو ہم نے دے دی، بلکہ ابھی آپ اوفیر بات کر رہی تھی کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، بالکل، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے کہ ہم رسول اللہ کی آل کی کیا خدمت کریں گے؟ تو خدا کے لیے تھوڑا آنکھوں کو کھولیے بالکل، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں سرخ رو ہونے کے لیے بالکل، دیکھیے نا، کل بروز قیامت نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوں، سیدہ خاتون جنت کے یہ شہزادے لخت جگر کھڑے ہوں، مولا علی کھڑے ہوں، اور وہاں یہ صدا لگے کہ یہ وہ آدمی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی خدمت کیا کرتا ہے۔ اوہ سبحان اللہ، تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہوں گے؟ بلکہ صوفیہ نے یہاں تک لکھا، آخری بات عرض کر دوں، صوفیہ کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر، اپنے مشاہدات کے اندر دیکھ کر یہاں تک لکھا کہ کائنات میں اگر اللہ جل مجدہ الکریم کو منانے کا آسان ترین رستہ ہے تو وہ نبی پاک کو منانے کا رستہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو آسان ترین منانے کا رستہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو راضی کیا جائے، بالکل، اور سیدہ خاتون جنت کو راضی کرنے کا آسان ترین رستہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی خدمت کی جائے۔ بے شک، بے دیکھیے نا، شک، سوچیے نا، صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ سبحان اللہ، بیٹی اگر سر پہ دوپٹہ رکھ کے خالی ہاتھ آ جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتی، اور سیدہ خاتون جنت اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ میرے بچوں کی خدمت کرتا ہے تو کیا نبی پاک اس پر نگاہ کرم نہیں فرمائیں گے؟ اللہ اکبر، بس یہ سوچ کر آل رسول کی خدمت کر دیجئے، بالکل، کل بروز قیامت ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ سرخرو ہوں گے۔